وہ آیتیں انہوں نے پڑھی تو غیر بچپ رونا شروع کر دیا. اس کے بعد پوچھا جمال عبد الناصر نے کیوں رو رہے ہو, تم کو تو عربی سمجھ میں بھی نہیں آتا, تم تو رشین لینگویج کے ہو. کہا کہ مجھے پتا نہیں میں رو کیوں رہا ہوں, اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ میرے لائف میں مس ہے اور مل رہی ہے مجھے. پھر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن تاریخ میں ایسے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, بڑے بڑے مؤلخات. اللہ جس کو چاہتا ہے, ایک آدمی اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو تڑپ رکھتا ہے. ہمارے پاس غلط فہمی, اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ شورا نمبر 42 آیت نمبر 11 12 13 میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ ہدایت دیتا, لیکن اللہ ہدایت کس کو دیتا جو تڑپ رکھتا ہے. اور اللہ سبحانہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, اللہ اس کو بھٹکاتا ہے جو بھٹکنے کی پہلے شروعات کرتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ, جب آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا اللہ اس کو بھٹکاتا. ہر ایک آدمی اچھا راستے پہ آنا چاہ رہا تو اللہ بھٹکاتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو تڑپ رکھتا ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا. تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اثر لینے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں بھی کرتے, کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ میں پارک میں گیا تو وہاں پر ایک آدمی بہت معصوم, بہت ہی مغموم, غم میں تھا. میں نے کہا غم میں ہے؟ ہاں میں غم میں ہوں, تم یہاں سے چلے جاؤ, میں مارتا ہوں, بہت غم میں ہوں میں. ٹھیک ہے, لیکن میرا کام ہے دائی ہوں میں, کوشش کرنا کہ ہم غیر مسلم تک قرآن مجید پہنچانا. میں نے کہا دیکھو بھائی میرے پاس جو ہے ایک بہترین ایسا نسخہ ہے, اگر میں پڑھوں گا نا آپ کو بہت سکون ملے گا, فری میں ملتا بغیر پیسے کے. ارے تم یہاں سے چلے جاؤ, میں غم میں ہوں, یہاں سے ہٹ جاؤ, میں پارک میں بیٹھا ہوں, یہاں پر بھی تم آ گئے. میں نے کہا مرضی, میں جانا ہے تو جاتا ہوں, آخری مرتبہ بول رہا ہوں, ایک مرتبہ فری میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا بولنا چاہ رہے بیٹھو. تو میں نے اس کے پاس شروع کیا سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد سورہ رحمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. میں نے کہا اس کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ پڑھنے کے بعد اس سے میں نے کہا بھائی آپ 1 منٹ بولے تھے, 1 منٹ میرا ختم ہو رہا, میں جاتا ہوں. ارے نہیں بیٹھو, نہیں مسلمان وعدے کا پکا ہوتا, میرے کو جانا ہے. ارے میں بول رہا ہوں نا بھائی بیٹھو, بہت اچھا دکھ رہا کچھ. غیر مسلم ہم روزانہ قرآن پڑھتے, فار گرانٹیڈ لیتے, ہم کو اہمیت نہیں ہے. ان کے سینے محروم ہے وہ لوگ, قرآن, نماز, اچھے چیزوں سے محروم. ہم کو آسانی سے آبا اجداد سے مل گئے تو ہم کو اہمیت نہیں ہے. پھر میں نے کنٹینیو کیا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کے بعد وہ کہا مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں قرآن میں سناتے ہیں. اپنے الفاظ کم سنانا چاہیے. غیر مسلم کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تھوڑا سا گفتگو کے بعد اس سے ریلیٹڈ آیت سنا دینا، کیونکہ ہمارے الفاظ میں کوئی معجزہ نہیں ہے. کس کے کلام میں معجزہ ہے؟ اللہ کے. لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن مجید کو اگر ہم اتاریں گے علی جبل، پہاڑ پہ، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ ٹوٹ جاتا بول رہے اللہ تعالیٰ، اس کی طاقت ہے. باطل تو کمزور ہے. باطل کا عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا بہت ٹوٹ جائے گا. قرآن مجید پڑھیں گے تو سامنے والے کا شیطان بھاگے گا، سامنے والے کے غلط فہمیاں جلدی دور ہو جائیں گے اور باطل ٹوٹ جائے گا، اس کو اسلام سمجھ میں آئے گا. اکثر ہم کیا غیر مسلموں سے باتیں کرتے تو اپنی لاجک، اپنے باتیں نہیں. قرآن مجید زیادہ کریے، انشاءاللہ پیدا ہوگا. اور قرآن جو آخری ورڈ ہے ابھی، تنزیل، الکتاب، الفرقان، الذکر. الذکر مانے ریمائنڈر. جب آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو یہ یاد دہانی کیسے کرے گا؟ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھیں گے تو اس کے اندر کیا معنی ہے، آپ کو جذبہ آئے گا، پڑھنے کا شوق آئے گا. کتنا محروم ہے وہ لوگ جو قرآن مجید کو تو نہیں سمجھتے، دوسرے کئی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اپنے آپ کو قرآن مجید سے دور مت کریے. اور جو ورڈ ہے قرآن کے 4 روٹ ورڈ ہے. قرآن کا معنی ہے قراءۃ، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. قرآن کا اور ایک روٹ ورڈ ہے قرین، انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں. قرینتن، قرآن میں ایک جگہ پر کچھ بات ہے تو دوسری جگہ پر کچھ بات ہے، سب کو جمائیں گے تو معنی مکمل ہوگا. قرائن یعنی کہ اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا پڑے گا. قرانن یعنی اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا پڑے گا، تب جا کے قرآن میں سمجھ میں آئے گا. آج کے دور میں جتنے بھی قرآن مجید پر اعتراض ہو رہے ہیں، یا تو انہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، قرآن مجید کو یا تو انہوں نے نہیں سمجھا، یا قرآن مجید کو ایک جگہ سے پڑھ کے دوسری جگہ پر نہیں پڑھتے ہیں، یا تو قرآن مجید کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو قرآن مجید پر کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چند باتیں تھی جو قرآن مجید سے متعلق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے میں خود بھی قریب ہوں، آپ کو بھی قریب کرنے کی کوشش کروں. الحمدللہ آلریڈی آپ لوگ ہیں، لیکن مزید اور جذبہ بڑھانے کے لیے یہ بیان رکھا گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گھر میں قرآن مجید کے یاد کرنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق عمل کرنے والے، قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق تبلیغ کرنے والے اور اس کو قائم کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمدللہ یہ تھے شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ، جو کہ عظمت قرآن کے عنوان پر آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ میں ایک اور مرتبہ بار بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیخ کے لیے اور ان کے ٹیم کے لیے دعا کریے کہ ایک عظیم الشان پروجیکٹ کو لے کے اس امت مسلمہ کے لیے آپ اٹھے ہیں، جو آنے والے کئی نسلوں تک چلے گا انشاءاللہ۔ اس پروجیکٹ کو اس کا صحیح انجام تک پہنچانے میں اللہ آپ کی مدد کرے، شر سے آپ کی حفاظت کرے، حسد سے آپ کی حفاظت کرے، اور دنیا کے تمام ایسے چیز جو شر پسند ہے ان سے آپ کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ اب میں آپ تمام کے سامنے شیخ ارشد بشیر مدنی کے لیے جو سوالات ہے اس کا آفیشیل ای میل آئی ڈی askmadani@gmail.com، اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی سوال ہے اسلام سے متعلق askmadani@gmail.com، اس ای میل پر آپ سوال آپ کا میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ اس کا جواب دیں گے۔ اور اس پروگرام کے اختتام کے لیے میں شیخ محمود الحسن فیضی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، کچھ باتیں اور ہوتی شیخ صاحب کی تو بہت اچھا ہوتا، اس لیے کہ اس سے آپ کی علمی پیاس بجھتی، اور جس غرض کی خاطر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے وہ مزید اور آگے بڑھتا، لیکن رات کے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے ہم شیخ کی باتوں سے جو مستفید ہوئے، اگر انہی باتوں کے اوپر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہی کہلائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، جیسا کہ التماس کیا میرے عزیز نے، واقعتاً ہم لوگوں کو آپ کے بارے میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے فیض حاصل ہو۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رسول گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کی گلیوں سے نکل کر کے قصبوں اور دیہاتوں اور دوسری جگہوں پہ آپ کی دعوت جب پہنچنی شروع ہوئی تو اتنی ہی مخالفت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا شاعر جو دیوان حماسہ میں جس کے رباعیات اور جس کے اشعار نقل کیے گئے ہیں، دیوان حماسہ جو عربی ادب کی ایک بہت اچھی شاہکار ہے، اس میں ان کا شعر مندرج ہے۔ ان کا نام ہے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نہیں لائے تھے، تذکرہ سنا تھا، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یمن تک پہنچ چکا تھا۔ یمن میں قبیلے